السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ فجر کی نماز سے پہلے خصوصاً منجن برش وغیرہ مسجد ہی میں لا لیتے ہیں اور مسجد میں آ کر دانت مانجتے ہیں اور زبان صاف کرتے ہیں، بلغم نکالتے ہیں اور طرح طرح کی عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں کہ سننے والے بیزار ہو جائے۔ ایسے اعمال سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ نیک کام میں بھی ظلم کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے وضو کرنا نیک کام ہے، یہ نیک کام وضو کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر کوئی برائی اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جب وضو خانے میں بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض لوگ انتظار میں ترتیب سے کھڑے ہوئے رہتے ہیں کہ فلاں کے بعد فلاں اور فلاں کے بعد فلاں جائیں گے، اتنے میں کوئی صحابہ درمیان میں ٹپک پڑتے ہیں اور اس ترتیب کا لحاظ کیے بغیر وضو کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیچارے انتظار میں کھڑے ہوئے لوگ اخلاقاً خاموش رہ جاتے ہیں۔ ایسی بد اخلاقی سے بچنا چاہیے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بعض کام جلدی سے کر لینا چاہیے، جیسے جماعت کھڑی ہونے کے قریب ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ایسے وقت جب کہ پیچھے لوگ انتظار میں ہوں، اگر کوئی صاحب اطمینان سے بہت دیر تک مسواک کرنے کے بعد بڑے وقار اور وعب سے آستین چڑھا کر پورے اطمینان سے ہر عضو دھوئیں گے تو ظاہر ہے کہ جو لوگ جماعت میں شریک ہونے کے لیے بے چین ہیں ان کو تکلیف ہوگی، خود ان کو بھی جماعت نہ ملے گی یا جماعت میں شریک ہونے میں تاخیر ہوگی۔ اس لیے ایسے مواقع پر جہاں تک ہو سکے سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی جلدی وضو کر لینا چاہیے۔ دوسروں کا لحاظ کرنا بھی تو سنت میں داخل ہے۔ بعض لوگ اس طرح بے احتیاطی سے وضو کرتے ہیں کہ نلوں کا پریشر زیادہ رکھتے ہیں اور اتنی بے احتیاطی سے وضو کرتے ہیں بازو والوں کے بدن اور کپڑوں پر پانی پڑ جاتا ہے۔ حضرت والا اپنا وضو اور بازو والوں کا غسل کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ سر کا مسح اس طرح کرتے ہیں کہ صرف ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو سر پر پھیرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ مسح ہو گیا، حالانکہ کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف انگلیوں کے پوروں کو سر پر پھیریں گے تو چوتھائی سر کہاں سے 10% سر کا بھی مسح نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں میں خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہے، اگر پورے سر کا مسح کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ گردن کا مسح کرتے کرتے گلے کے مسح بھی کرتے ہیں، جبکہ گلے کا مسح کرنا بدعت ہے۔ بعض لوگ کلی کرتے ہوئے پوری طاقت سے کلی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی چھینٹیں کبھی خود پر تو کبھی بازو والوں پر پڑتے ہیں، یہ ایذا رسانی میں داخل ہے۔ بعض علاقوں میں یہ دیکھا گیا کہ دونوں ہاتھ دھو کر لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے چومتے ہیں، اس کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ وضو میں ترتیب فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہلے پیر دھو لیے، پھر ہاتھ، پھر مسح کیا، پھر چہرہ دھویا تو وضو تو ہو جائے گا مگر سنت کے موافق نہیں ہوگا، اس لیے ترتیب سے وضو کرنا چاہیے۔ ہر عضو کو دھوتے وقت اس پر ہاتھ بھی پھیر لینا تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر لینا بہتر اور مستحب ہے۔ عورتیں خوبصورتی کے لیے سونے، چاندی یا کسی دھات کی باریک قطرن سر کے بالوں پر یا ماتھے پر لگا لیتی ہیں، جس کو افشاں ریز کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں عورتوں کو چاہیے کہ وضو سے پہلے چہرے سے وہ چیزیں چھڑا لے تاکہ جہاں ریز لگا ہے وہ حصہ بھی دھل جائے، ورنہ وہ رکاوٹ بنے گا۔ وضو کرتے وقت ایڑی یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا، وضو کے بعد دیکھا گیا تو جتنی جگہ سوکھی ہے اتنی جگہ دھو لینا کافی ہے، پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیا پھر دیکھا کہ ایڑی خشک ہے تو پڑھی ہوئی نماز کا دہرانا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا پھنسی ہے یا زخم ہے کہ اگر اس پر پانی ڈالیں تو وہ زخم چنکا ہو جائے گا تو صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اگر زخم پر پٹی باندھی ہوئی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہوتا ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں وقت اور تکلیف ہوتی ہو تو پٹی کے اوپر سے ہی مسح کر لینا چاہیے۔ ہڈی کے ٹوٹے جانے سے بانجھ کی جو پٹی باندھی جاتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا لیکن وہ خون یا پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کس طرح نکل کر بہا نہیں تو وضو نہیں توڑتا۔
اگر بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔